السلام علیکم پیارے ناظرین، ہم آج اس ڈرامے پہ بات کریں گے، وہ ہے من جوگی اور اس کی قسط ہے 4۔ اس میں کیا ہوا ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ حلالہ کے لیے وہ ابراہیم کے لیے منع کر دیتی ہے عالیہ، تو ابراہیم کہتا ہے کہ ہمیں یہی طے ہوا تھا کہ فجر کے بعد ہمیں طلاق ہو جائے گی، تو عالیہ کہتی ہے نہیں طلاق نہیں۔ ابراہیم کہتا ہے آپ سمجھ نہیں رہی، ہم دوبارہ نہیں ملیں گے، تو عالیہ کہتی ہے خیر ہے۔ ابراہیم کہتا ہے کہ آپ پابند رہیں گی، تو عالیہ آگے سے جواب دیتی ہے کہ یہی پابندی میری آزادی ہے، تم جاؤ ابراہیم، بہت شکریہ تمہارا۔ ابراہیم کہتا ہے ایک بات بتاؤں آپ کو، میں مسجد نہیں جا رہا، وہاں کھڑا ہو کے میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو عالیہ پوچھتی ہے پھر کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم کچھ پتہ نہیں، مولوی صاحب کے گھر میں شبیر مولوی کے گھر کی تلاشی لینے آتا ہے، تو اس کی والدہ آ کر کہتی ہے وہ مل گئی ہے، اپنے بھائی کے گھر بیٹھی ہے ابراہیم کے ساتھ۔ عالیہ اپنی چیزیں سمیٹ کر جانے لگتی ہے، تو ابراہیم کہتا ہے کہ آپ کیوں خود کو خوار کرتی ہیں میرے ساتھ؟ تو عالیہ کہتی ہے وہ تو میں نے ہونا ہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی چلی جاتی ہے۔ یہ لوگ اب میرا بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے، اور ابھی شبیر کے سامنے پاجی سانس بھی پوچھ کر لیتے ہیں۔ ابراہیم کہتا ہے کہ آپ ایسا کریں کہ آپ اپنا دیکھ لیں، میں اپنا دیکھ لیتا ہوں۔ تم کیا کر لو گے، کیا کر سکتے ہو، میں جانتی نہیں ہوں کیا؟ اب چلو ابراہیم چلو۔ بھابھی کہتی ہیں اپنے شوہر سے کہ بھاگ رہے ہیں یہ لوگ، اور بھائی عثمان آگے بڑھتا ہے انہیں روکنے کے لیے اور سامنے آ جاتا ہے۔ دوسری طرف شبیر غصے سے اپنی گن تلاش کرتا ہے، تو شبیر کی والدہ کہتی ہے میرے پاس ہے اور اب میرے پاس ہی رہے گی۔ تو اس کے مانگنے کے بعد دوسری طرف بھائی بہن کو روکتا ہے، تو وہ کہتی ہے کہ آپ نہیں لڑ سکتے شبیر سے، آپ ابراہیم مسجد بھی نہیں جا رہا ہے تو مجھے آپ نہیں رکھ سکتے۔ بھائی کہتا ہے کہ شبیر طلاق دے دے تو بات ختم، تو وہ کہتی ہے کہ بات ایسے ختم نہیں ہوگی پاجی، آپ جانتے ہیں۔ عالیہ کی بھابھی کہتی ہے بات ایسے بھی ختم نہیں ہوگی عالیہ۔ تو عالیہ کہتی ہے پھر آپ دونوں نکلو بیچ میں سے، میں جانوں وہ جانے، تو بتا کیا سچ ہے، ہم ہٹ جاتے ہیں بیچ میں سے۔ عالیہ کی بھابھی کہتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ وہ طلاق دے چکا ہے، طلاق ولاق کچھ نہیں ہوتی، میں نے فون کیا تھا، یہ کوئی اور چکر ہے۔ بتایا آپ نے شبیر کو کہ میں یہاں ہوں؟ عالیہ کے پوچھنے پر اس کی بھابھی ہاں کہہ دیتی ہیں۔ عالیہ کا بھائی کہتا ہے بات تو کرنی ہوگی اس سے، تو عالیہ کہتی ہے تو آپ کرو اس سے بات، میں نے بات ختم کر دی ہے۔ بھائی کے یہ کہنے پر کہ ہم کوئی آس پاس کے محلے دار نہیں ہیں، چپ کر کے بیٹھ جائیں، ہم نے بھی جواب دینا ہے لوگوں کو، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، میں بس اتنا ہی جانتی ہوں۔ عالیہ نے کہا بھابھی کے کہنے پر یہ بھائی اندر بند کر دیتا ہے عالیہ کو، وہ بھائی کو آواز دیتی رہتی ہے، تب تک شبیر ماں کے ساتھ آ جاتا ہے اور وہ پستول لیتا ہے، تو ماں منع کرتی ہے کہ تم چپ رہنا، میں بات کروں گی، اور وہ سب گھر کے اندر آ جاتے ہیں اور شبیر گھر کی تلاشی لینا شروع کر دیتا ہے، اور پاجی ڈر کے جواب دیتا ہے کہ چلی گئی ہے، اور عالیہ کی بھابھی کہتی ہے اکیلی نہیں تھی، بندہ بھی تھا اس کے ساتھ۔ بھائی ابراہیم کو دکھا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں شبیر کا پتہ نہیں ہے، تو ابراہیم اسے دھکے دے کر دور گرا دیتا ہے۔ ابراہیم دروازہ کھول دیتا ہے اور بھابھی کے روکنے پہ عالیہ کہتی ہے آپ مجھے مار دیں، وہ گھر قبر سے تنگ ہے میرے لیے۔ بھائی کو رو کر دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ محلے والے ہیں نہ پڑوس والے، اسی لیے آئی تھی آپ کے پاس سچ بتانے کے لیے، پوری دنیا لعنتیں بھیجے میرے پہ، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہوا آپ کی بہن کے ساتھ، پر پتہ نہیں اٹھا سکتے بوجھ، اس لیے نکال رہی ہوں اس بیچ سے، رمشا کو پیار دینا بھابھی چلو۔ ابراہیم شبیر عالیہ کے بھائی کو کہتا ہے چوک پہ مانگنے، شبیر کی ماں اسے کہتی ہے گھر میں بیٹھ کے لڑنے کا فائدہ بھی زیادہ دور نہیں گئی ہوگی، جا کے دیکھ۔ شبیر پستول لے کر وہ دونوں ان دونوں کو ڈھونڈنے نکل جاتے ہیں، اور ابراہیم عالیہ سے پوچھتا ہے کہ کہاں جائیں گے؟ عالیہ کہتی ہے تم چلے جاؤ۔ ابراہیم کہتا ہے کہاں؟ عالیہ کہتی ہے پتہ نہیں کہاں، اتنی بڑی دنیا ہے، بندے پہ بندہ چڑھا ہوا، کہیں بھی چلے جاؤ، چھپ جاؤ کہیں۔ تو ابراہیم کہتا ہے جی وہ مجھے مسجد اور مسجد کے علاوہ کچھ پتہ نہیں ہے۔ عالیہ کہتے ہیں کوئی دوست، کوئی سنگی ساتھی، کوئی تو رشتہ دار، کوئی تو ایسا ہوگا کہ کسی کا بھی نہیں ہے تمہارے پاس پتہ؟ ابراہیم کہتا ہے صرف مولوی صاحب ہیں میرے، ان کا بھی پتہ نہیں کیا حال ہوگا، آپ مجھے اپنا بتائیں کہ آپ کہاں جائیں گی؟ عالیہ کہتی ہے میرے بغیر جاؤ گے تو محفوظ رہو گے۔ ابراہیم کہتا ہے آپ کو اکیلا کیسے چھوڑ کے جاؤں، کھلے آسمان تلے کسی دروازے چھت تلے پہنچا دوں پھر چلا جاؤں گا۔ چلیے، دونوں چلے جاتے ہیں اور گرجا گھر میں وہ چلے جاتے ہیں۔ عورت کہتی ہے یوسف، یوسف ادھر دیکھو۔ یوسف کہتا ہے عالیہ، دونوں خوش ہوتے ہیں۔ عورت آ کر عالیہ سے گلے ملتی ہے، عالیہ کہتی ہے یوسف چچا، اور سب بتاتی ہے۔ یوسف اس عورت سے کہتا ہے اس واری آگ وچ سڑن دی واری اپنی ہے، یاسین دا قرض لانا ہے، اور وہ گرجا کو تالا لگا کر چلے جاتے ہیں۔ ادھر عالیہ کی بھابھی شبیر کی ماں کو چائے دیتی ہے اور شبیر کی ماں سارا الزام عالیہ اور ابراہیم پر لگا دیتی ہے۔ بھابھی محلے میں سنگن لینے جاتی ہے اور یاسین اپنی بیٹی عالیہ کے ساتھ بجلی کا کام کرتا ہے۔ یوسف آ کے بتاتا ہے کہ آگ لگی ہے، تو وہ عالیہ کو یوسف کے ساتھ بھیج دیتا ہے۔ یوسف دونوں کو پانی اور تسلی دیتا ہے، اور مریم عالیہ کے گھر آتی ہے، تو عالیہ کی بھابھی پوچھتی ہے آپ
कैसे इतने अरसे बाद मरियम बिल की बात करती है कि उस्मान को दिखाने आई थी, एक पंखा और बल्ब है, बिल इतना आ जाता है। मरियम आलिया को प्यार देने का कहती है और शबीर की माँ कहती है इसे बहुत ज़रूरत है प्यार की। आलिया की भाभी कहती है एक एक घर झांक आई हूँ, कहीं नहीं मिली। शबीर की माँ कहती है टो लगाने आई थी आलिया, इसी मरियम के घर है। भाभी कहती है नहीं, वो वहाँ नहीं जा सकती। शबीर की माँ कहती है सब कुछ कर सकती है, अभी तक तुम्हें यही पता नहीं चला। इब्राहिम जाने लगता है तो मरियम आ जाती है और कहती है यूसुफ, मैंने कहा था ना कि ना भेज, उधर बड़ी तेज़ है उसकी माँ। बस समझ पहुंच ही गई है। यहाँ गाड़ी पे शबीर और आलिया का भाई पहुंच जाते हैं और अंदर जाते हैं। यूसुफ काम कर रहा होता है और उस्मान को गले लगा लेता है। शबीर यूसुफ का गिरबान पकड़कर पूछता है कि किधर हैं वो दोनों। उधर से वो दोनों भाग रहे होते हैं। गाड़ी यूसुफ की गाड़ी देखकर वो रुक जाते हैं और फिर निकल जाते हैं और वो घर की तलाशी करवा देता है। और उधर आकर यूसुफ कहता है कि चाचा, बंदा छुप सकता है लेकिन इसकी खुशबू नहीं, पूरे चर्च में इतर की खुशबू फैली है, यकीन ना आए तो किसी दूसरे से पूछवा लो। इब्राहिम यहीं था। अगर इब्राहिम इधर था तो आलिया भी यहीं थी। इब्राहिम को यूसुफ अपने कपड़े पहनाकर भेज देता है और वो बस में बैठ जाते हैं। यूसुफ का गिरबान पकड़कर शबीर उन दोनों का पूछता है और मरियम कहती है एक मिनट बात सुनो पुत्र, अगर बुढ़ी नाराज़ होए तो लुकदी नहीं, मूँह वट के सामने बैठ जाती है, खसम दे सीने ते गोडे रख के, ते जद तक वो मना नहीं लैंदा उठती नहीं उत्थों। आलिया कितनी भी नाराज़ होवे इत्थे किस तरह आ सकती है। शबीर उसे चुप करवा देता है। उस्मान के पूछने पर यूसुफ बताता है वो भागिनी अपने शौहर के साथ गई है। तो शबीर पिस्तौल निकाल कर ताने हुए कहता है वो मेरी बीवी है। यूसुफ कहता है मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता, जो तूने किया मैं किसी को नहीं बताऊंगा और ज़ुबान बंद रखूंगा। आलिया का बाप इबादतगाह की हिफाजत करता शहीद हुआ तो उसकी बेटी की मैं हिफाजत कर सकता हूँ, गोली मारनी है मार। उधर वो दोनों बस पर बैठकर निकल जाते हैं। मौलादाद अनीता, तब तक मौलादाद आ जाता है और वो उसे डांटती है और कहता है बाजी का सामान था। यूसुफ फ़ोन करता है और कहता है अनीता का पता नहीं चल रहा। पर अनीता कॉल करती है तो यूसुफ उसे सब बताता है और तब तक आलिया और इब्राहिम आ जाते हैं और एक दूसरे को गुम कर लेते हैं और तलाश कर रहे होते हैं। अब आते हैं नाजरीन एपिसोड नंबर 5 की तरफ। आने वाली जो एपिसोड है, शबीर कहता है अपनी नाक रगड़वा कर और मेरी नाक कटवा कर झोली भर के बेइज्जती के अलावा और कुछ मिला। इतना छोटा तो मैंने अपने आप को तभी महसूस नहीं किया था जब उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा था आलिया मेरी बीवी नहीं है, मेरे पैर पड़ रही थी, मेरी नौकरानी बनने को तैयार थी मेरे तलाक देने के बाद। नाज़रीन वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।